دیکھنے والا دیکھ کر کے آدھے نواسے ہو تسی مٹی نال تے کھیلنے واسطے نہیں آئے، کی کر رہے ہو تسی تے قوم دے رہبر بن کر کے آئے ہو۔ حضرت حسین فرماندے نے نانا میں مٹی نال نہیں کھیل رہا، میں تے اپنا سبق یاد کر رہا تھا، منھا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنھا نخرجکم تارۃ اخری، اسے مٹی وچوں پیدا ہوئے اسے مٹی وچ لوٹائے جاواں گے، اسے مٹی وچوں قیامت والے دن اٹھائے جاواں گے۔ سمجھ میرا ویر جی اسی مننے سارے مننے دا معیار ہے محبت نال درکے رضی اللہ تعالی اور سو نال بولو رضی اللہ تعالی۔ حضرت حسین حضرت حسن مسجد کے اندر ویکھدے نے ایک بگڑا جا بابا انہوں وضو کرنے دا بل نہیں آیا، میاں تیریاں عادتاں بن گئیاں نے بزرگاں دی بے عزتی کر دینا، وڈیریاں نو بے عزت کر دینا، چنگی زبان نہ بولنا، تے وڈیریاں دی بھی عادتاں بن گئیاں نے، چھوٹیاں تے شفقت نہ کرنا، چھوٹیاں تے رحمت نہ کرنا، انہاں دی حوصلہ افزائی نہ کرنا، بلکہ انہاں نو نیکی دے کماں چوں ڈکدیاں رہنا۔ اللہ اکبر۔ حضرت حسنین کریمین اگے ہو کر کے عرض کردے نے بابا حسن بھائی آکھدا ہے وضو میں سونا بنانا، حسین آدھے نے وضو میں سونا بنانا، ساڈے وچوں دیکھ کر کے دسو وضو کون سونا بنادا ہے؟ انہاں نے وضو فرمایا، دیکھنے والے بھی تو قیامت کی نظر رکھتے ہیں، دیکھ کر کے دیکھنے والا آکھدا ہے نواسیو تہاڈا وضو سونا ہی سونا ہے، منو وضو بنانے دا ول نہیں آیا، میں تہانوں دیکھ کر کے اپنا وضو سونا بنا لیا ہے۔ یہ ہے میرے منن دا معیار، بولو میرے منن دا معیار۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی ایک دن خط لکھ دینے حضرت بلال ملنگ آکھدا ہے بے ایمان مرتد پرلے درجے دا کافر آکھدا ہے کہ نبی علیہ السلام فوت ہوئے، صحابہ سارے مرتد ہو گئے، وہ سارے مرتد آکھدا رہے، کوئی خرچہ نہیں ہے۔ میرے ویراں کئیاں نو میری بات تو بڑی تکلیف ہوندی ہے، میں تیرا خادم میرا ویر، میں مسلح تیری قوم دا، میں نوکر تیری قوم دا، مگر ایک گل ضرور یاد رکھنا، جو ماں عائشہ صدیقہ دی عزت نہیں کردا میں انہوں مسلمان نہیں جاندا، جو ماں عائشہ نزانیہ گرداندا ہے کیویں ہو سکدا ہے کہ میں خود بے حیا نو مسلمان سمجھا، جو ابو بکر صدیق نو فرعون آکھدا ہے میں انہوں مسلمان، جو صحابہ کو نہیں مانتا میں اس کو نہیں مانتا، جو صحابہ کی عزت نہیں کرتا میں اس کی عزت نہیں کر سکتا، جو امی عائشہ صدیقہ پر تنقید کرتا ہے میں اسے کسی صورت بھی مسلمان نہیں مانتا۔ سن ذرا سن تو سنو میرے بھائیو، اللہ اکبر۔ حضرت حسین آکھدا ہے کہ سارے مرتد تے باقی 3 بچے سلمان مقداد ابو ذر، سلمان مقداد ابو ذر، اس میں حضرت علی کا نام آیا؟ بولو۔ حضرت حسن کا نام آیا؟ حضرت حسین کا نام؟ سیدہ فاطمہ الزہرا کا نام آیا؟ یہ کہتا ہے 3 ایماندار بچے سلمان اور ابو ذر اور مقداد، باقی سارے بے ایمان، استغفر اللہ نعوذ باللہ۔ حضرت حسین حضرت حسن خط لکھتے ہیں حضرت بلال کو، اس کے بیان کرنے کا طریقہ اور میرا بیان کرنے کا طریقہ قرآن کا، میرا بیان کرنے کا طریقہ نبی محمد رسول اللہ کے فرمان کا، میرا بیان کرنے کا طریقہ عالم اسلام کا، میرا بیان کرنے کا طریقہ علماء علامہ احسان حبیب الرحمان کا، میرا بیان کرنے کا طریقہ علامہ حق نواز شہید کا۔ ذرا توجہ سے سنو میرے بھائیو، جو میں بیان کر رہا ہوں قرآن کہتا ہے رحماء بینہم، رحماء بینہم، یہ کہتا ہے 3، باقی میں کہتا ہوں اللہ کے فضل سے پورا عالم اسلام موجود تھا، صحابہ کرام تابعین تبع تابعین کے جماعت موجود تھی۔ حضرت حسنین کریمین نے حضرت بلال کو خط لکھا جو اس وقت عراق میں تھے، آپس میں رحماء بینہم، حضرت بلال کو خط لکھا کہ نانا بلال تجھے آپ کو ہمارے ملنے کا خیال کیوں نہیں آتا؟ حضرت بلال نے خط بھریا، اکھا تے رکھ دینے اور رو رو کر کے حضرت بلال اپنے خچر تے کاٹھی پا کر کے مدینہ دی طرف دوڑنا شروع کر دیندے نے، کہو نا رحماء بینہم، رحماء بینہم، رحماء بینہم۔ حضرت بلال مدینہ دی طرف
طرف دوڑتے آ رہے ہیں. حضرت حسنین قریبین رستے دے اندر انتظار فرما رہے ہیں. ویکھیا کہ او نالو بلال آ رہا ہے, دوڑ کر کے جا کر کے کلیجے لگ جاندے نے. ذرا گج کے کہہ رحماء بینہم رحماء بینہم, میرا تصور رحماء بینہم, میرا باز رحماء بینہم, آپ کا تشریف لانا رحماء بینہم رحماء بینہم. حضرت بلال کلیجے سے لگے ہوئے اور روئے جا رہے ہیں. حضرت بلال کہتے ہیں نواز ہو, ایک میں نے عجیب بخار دیکھی تھی جب میرے پاک محمد کریم کے تم کندھوں پہ سوار ہوتے تھے, میرے نبی تمہیں اٹھا کر کے مدینے کی گلیوں میں چلتے تھے, بلال نیزہ منہ کندھے پہ رکھے ہوئے جھوم جھوم کے جا رہا ہوتا تھا. لوگ کہتے تھے آہا سواری بھی کیا خوبصورت ہے اور سوار بھی کیا خوب آ رکھے ہے. او میاں جب تک میں مدینے دے اندر نہیں جانا, جب تک تخلن موڑے تے سوار کر کے میں مدینے دیا گلیاں دے اندر نہیں جانا. حضرت بلال دی گل سن کر کے حضرت حسن حسین ہس پیندے نے اور ماندے نے نام ہو اور دور دی بات ہوئے گی. جب اسی چھوٹے چھوٹے ہوندے سا اور اسی جوان ہو گیا تسی بوڑھے ہو گئے ہو, ساڈا حق بندا ہے کہ اپنے نانے بلال موڑے تے اٹھا کر کے مدینے لے جائیے. آ کہنا رحماء بینہم رحماء بینہم. حضرت بلال فرماندے نے نا بینا بلال واپس ہو مگر جدو تک تو ہنو اپنے موڈیا تے نہ سوار کراوے میں مدینے نہیں جانا. کہنا پیار ہے محبت ہے آپس میں نہ بولو رحماء بینہم. لوگ آتے نے مندے نہیں سن, میں نہ مندے سن. تیری عقل غلط, تیرا شعور غلط, تیری کتاب غلط, تیری تحقیق غلط, تیری تدقیق غلط, تو سب کچھ غلط ہی غلط. صحابہ صحیح ہی صحیح, حسین صحیح ہی صحیح, صحابہ صحیح ہی صحیح, اور تو بےایمان غلط ہی غلط ہے. صحابہ صحیح صحیح تھے, صحابہ آپس میں رحماء بینہم تھے. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نا بھائی جب تک میں تمہیں اٹھا کر کے نہ جاؤں اس وقت تک میں مدینہ میں نہ جاؤں گا. ایسا حضرت حسن حسین ہنس پڑتے ہیں, کہتے ہیں بھائی جس طرح یہ کہتا ہے اس طرح کرو. حضرت بلال بیٹھ جاتے ہیں, اپنا سوٹا ہاتھ میں پکڑ کر کے کہتے ہیں بیٹھو بھائی. حضرت حسن دائیں کندھے پر, حضرت حسین بائیں کندھے پر. آہا سبحان اللہ کیا مزہ ہوا ہوگا. حضرت بلال اللہ اکبر کہہ کر کے جھٹکا لیتے ہیں, کھڑے ہو جاتے ہیں اور مدینے کی گلیوں میں چلے جا رہے ہیں اور روئے جا رہے ہیں. لوگوں ایک بخار میں نے دیکھی تھی کہ میرے محمد کے کندھوں پہ حضرت حسن اور حسین سوار ہوا کرتے تھے. لوگ کہتے تھے آہا سواری بھی کیا عجیب ہے اور سوار بھی کیا عجیب ہے. تے تسی بھی جان دے ہو کہ سوار بھی سوہنے تے سواری بھی سوہنے. بولو میاں سوار بھی سوہنے تے سواری بھی سوہنے. مگر ادھر ایک اور سواری جا رہی ہے. حضرت ابو بکر میرے پاک محمد کریم کو سوار کر کے میرے نبی نو موڑیا تے اٹھا کر کے جا رہے ہیں. اور کیوں نہیں آنکھ دے ہو آخا سواری بھی سوہنی تے سوار بھی سوہنا. جڑا ہے سواری تے سوارا دا انکار کرے وہ بھی بے ایمان ہے, تے جڑا ہے سوار تے سواری دا انکار کرے وہ بھی بے ایمان ہے. میں اے بھی سوار سوہنے, اے بھی سوار سوہنا, اے بھی سواری سوہنی, اے بھی سواری سوہنی. جڑا ہے سواری دا منکر وہ بھی کائنات دا بدترین کافر, تے جڑا ہے سواری دا منکر وہ بھی کائنات دا بدترین کافر ہے. سواری بھی سوہنی تے سوار بھی سوہنے, سواری بھی سوہنی تے سوار بھی سونا. کیا سماخ ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر صدیق دے نال آ رہے. حضرت ابو بکر صدیق دا کپڑا کرتا موڈیا تو حضرت علی نے ہٹایا, ہٹا کر کے حضرت علی نے موڈے چومے. کہیں گے موڈے چومے حضرت ابو بکر صدیق دے. صدیق 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 رضی اللہ تعالی, جس کو صدیق صدیق خود خدا نے کہا
اور صدیق صدیق مصطفیٰ نے کہا، جس کو صدیق صدیق خود خدا نے کہا اور صدیق صدیق مصطفیٰ نے کہا، میں بھی کہتا ہوں صدیق 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 ہے، جو نہ مانے وہ زندیق 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 ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق دے موڈے تے پوسا دیتا، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اکھاں وچوں خنجو آئیاں، حضرت ابو بکر دے موڈے تے خنجو گریاں، حضرت علی این کر کے خٹ کر کے سینے لا لیندے نے، فرماندے نے علی اج تسی میرے موڈے تو کرتا ہٹایا، کرتا ہٹانے دے بعد موڈیاں نوں موڈیاں تو خوشبو سنگی، خوشبو سنگنے دے بعد بوسا دیتا، بوسا دینے دے بعد اکھاں وچوں ہنجو آئیاں۔ حضرت کی خویا حضرت علی فرماندے نے ابو بکر اج بہار یاد آئی جدو تسی غار سور تو پاک محمد کریم نو لے کر کے جا رہے سو، اٹھا کر کے جا رہے سو، اللہ نے تہاڈا پسینہ پاک محمد دے پسینے نال رلا چھڑیا، خدا نے تہاڈا پسینہ پاک محمد دے پسینے نال رلایا۔ اللہ اکبر، جڑی سونے نبی دی نبوت والے پسینے چو خوشبو آندی سی، او ہوئی تہاڈے ابو بکر صدیق دی صداقت والے پسینے چو خوشبو آندی سی۔ اللہ نے پاک محمد دا پسینہ تو خاڈے پسینے نال رچا دیتا، سبحان اللہ، رلا دیتا، ملا دیتا، رچا دیتا۔ آہا، سواری بھی سوہنی، سوار بھی سوہنے، سوار بھی سوہنا، سواری بھی سوہنی، جڑا ایس سواری دا انکار کردا ہے او بھی بے ایمان کافر ہے، تے جڑا این سواراں دا انکار کردا ہے او بھی بے ایمان کافر ہے۔ بنیا کر قاری عبد الخبیر دا آواز سندا جا، میں آکھنا جڑا ابو بکر دے سواری کھوڑے دا انکار کرے او بھی بے ایمان ہے، جڑا حسن و حسین دے سوار کھوڑے دا انکار کرے او بھی بے ایمان ہے۔ صحابہ، عظمت صحابہ تو سدی ہوئی قوم، ہاں ہاں زندہ باد، ماشاءاللہ زندہ باد، بیچارے تھوڑے زندہ باد نے۔ اللہ اکبر، ایک بات اور سنو، اللہ اکبر، میں عرض کیتا ہوں سیدہ شبابی اہل الجنہ الحسن والحسین، او دوویں دوویں جنت دے جواناں دے سردار، او دوویں جنت دے جواناں دے سردار، او دونوں دوویں جنت دے جواناں دے سردار کون؟ الحسن والحسین، حسن و حسین جنت دے جواناں دے سردار۔ سبحان اللہ، بڑھیو گھبرایا نہ کرو تو کوئی بڑھا بڑا نہیں ہونا، سارے جوان ماشاءاللہ، سارے مومنین دے جنت دے جواناں دے سردار کون بھائی؟ حضرت حسن و حسین۔ جویں ترے آیا کہ سیدہ فاطمہ الزہرا نساء اہل الجنہ، سیدۃ النساء اہل الجنہ، سیدۃ النساء اہل الجنہ، تو کیا مانا؟ سیدۃ النساء المؤمنین، نہ کہ سیدۃ النساء العالمین۔ مسئلہ بھی پکایا کر میرا پتر، سیدۃ النساء المؤمنین کیا مطلب؟ مومنین دی عورتاں دی سردار سیدہ فاطمہ، رخصت سیدۃ النساء العالمین ہونے دا شرف، اے شرف سیدہ خدیجہ دا، اے شرف سیدہ عائشہ دا، اے شرف سیدہ حفصہ دا، اے شرف سیدہ جویریہ میمونہ دا، اے شرف ام حبیبہ دا، اے شرف زینب دا، اے شرف سیدہ سودا دا، اے پاک محمد دی بیویاں دا، سیدہ فاطمہ الزہرا سیدۃ النساء اہل الجنہ ہے، مگر سیدۃ النساء العالمین نہیں بلکہ سیدۃ النساء المومنین ہے۔ کوئی گل سمجھے چاہیے جناب؟ وہ جنت دے جواناں دے سردار، میں تہاڈے سامنے اج جنت جنت بہشت بہشت لب کر کے دساں گا کہ بہشت کی ہے، بہشت کے لیے بہشت کا مالک کون ہے؟ کیوں بھائی کیوں؟ اس کر کے میرا ویر کہ لوگوں نے جنتاں اپنیاں بنا لئیاں، بہشتاں اپنیاں بنا لئیاں۔ کیوں مولوی؟ ٹھیک ہے نا بھائی؟ او سبھی ہاں بہشتی موری
بہشتی مورا بہشتی دروازہ ہے اللہ جڑا بچوں لنگ جاوے وہ بخشتی تے پولیس والے بھی سوٹے لے کے کھڑے کھڑے نے لو بھائی لنگو بہشتیوں ذرا گزرو مار 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 کر کے بجو بنا دیں نے باہر نکلے تے پتہ نہیں لگتا کہ بجو آ رہا ہے یا بندہ آ رہا ہے کی ہے اے بہشتی آ رہا ہے میاں تیریاں بنایا خویاں بہشتاں دا معیار اپنا میں جو عرض کرنا ہے میرا معیار اپنا نہیں ہے میرا معیار اللہ رسول دا دسیا ہویا میں شروع اندر بات کی تھی کہ ساکرا مراسیاں تے ڈوما دے بیان کرنے دا طریقہ اور چھوٹڑو زاکرا دے بیان کرنے دا طریقہ اور اللہ دے فضل نال میرا بیان کرنے دا طریقہ اور ہوئے گا میں ایسے کر کے عرض کروں گا او جنت جنت دے جواناں دے سردار ذرا جنت بھی لب کر کے دسا کہ جنت کی ہے جنت دے مالک اور جنت منے گا جنت دی مالکہ منے گا پھر جنت دے جوانہ دے سردار منے گا جو جنت کی نہیں تسلیم کرے گا جنت دی مالکہ کی نہیں منے گا میرے پاک محمد رسول اللہ نے فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ ما بین بیتی سبحان اللہ تو کہہ دو او ستی قوم کہو سبحان اللہ ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ اے میرا گھر حضرت فرما رہے ہیں میرا منبر روضۃ من ریاض الجنہ جنت دے باغاں وچ باغ سبحان اللہ حاجیو تخانو مبارکہ جنت وچ نفل پڑھ کے آن والے ہو جنت وچ فرض پڑھ کر کے آن والے ہو جنت وچ سنتا پڑھ کے آن والے ہو جنت وچ بیٹھ کر کے خطیب دے خطبے سنن والے ہو اللہ اکبر حضرت فرما رہے ہیں میرا گھر جنت روضۃ من ریاض الجنہ میرا منبر سارے دا سارا قصہ روضۃ من ریاض الجنہ ان جناب کو پوچھا چپ ستی ہوئی قوم کو پوچھا حضرت جنوں فرما رہے ہیں اے میرا گھر ذرا بول کر کے دس کہندا گھر بس ماشاءاللہ اتو جواب آئے گی ادھر نہیں آدھی فکر نہ کرو انشاءاللہ اللہ خیر کرے قوم بس جی بولو پتر تسی سن کے ہی بول لو ماشاءاللہ جنے سننی سن کے مسلمان ہونے والے چلو سن کے ہی بولو بھائی کہندا گھر امی 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 عائشہ صدیقہ دا امی امی میرے نبی دی دستار امی میرے پاک پیغمبر دی آبرو امی عائشہ میرے پاک پیغمبر دی عظمت دا نشان امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اور بدترین کائنات کا کافر کہتا ہے کہ مہدی آئے گا عائشہ کو قبر سے نکال کر کوڑے مارے گا مگر میری قوم تمہیں پھر بھی کچھ نہیں ہوتا تم پھر بھی کیوں تاڑے منہ میں گولیاں آئی ہوں گے وہ آخر ہے کہ عائشہ کو نکال کر چوراہے پہ لٹکا کر کے اس کو کوڑے مارے گا تم پھر بھی چپ تمہیں پھر بھی سمجھ نہیں آتی کیا ہو رہا ہے بس ایک دو تین جس آدمی کا یہ عقیدہ ہے بولو وہ کافر ہے بولو جس آدمی کا یہ عقیدہ ہے وہ پکا کائنات کا بدترین کافر ہے کائنات اندر یہو جہا کوئی کافر نہیں جہو جہا ماں عائشہ دا منکر کافر ہے میں تو ساڈے کول پوچھدا جناب حضرت نے فرمایا ماں بہنا بیٹی آؤ میں تو خانو بہشت لب کر کے دسا حضرت نے فرمایا میرا گھر ذرا پوچھ پٹواریاں تو کاغذ نکلوا انتقال دے کاغذ نکال خطاریاں نکلوا فردا نکلو ذرا پوچھ کر کے دس سے کہندا گھر جنہوں حضرت فرما رہے ہیں میرا گھر کہندا گھر کچھ
بولتے ہو کچھ نہیں بولتے کیوں نہیں ہو کہنا گھر امی عائشہ صدیقہ دا امی عائشہ صدیقہ دا مولانا عبد المجید چودھری رحمت اللہ علیہ کہندے گئے فرماندے گئے تیرا حجرہ امین خاص ہے ذات رسالت کا بساط عرض پر ٹکڑا یہی ہے باغ جنت کا بساط عرض پر ٹکڑا یہی ہے باغ جنت کا اسی میں رحمت للعالمین رہتے ہیں تیرا حجرہ ہے جس کو گنبد خضرا بھی کہتے ہیں اور اسی سے حشر کے دن سرور کونین اٹھیں گے مگر تنہا نہ اٹھیں گے شیخین اٹھیں گے تیرے رحمت قدا سے مغفرت کی ابتدا ہوگی اور اسی پر امتوں کی عافیت کی انتخاب ہوگی ماں بہن بیٹی و ممبری پوچھ پٹواریاں تو پوچھ انتقال کڑا پوچھ کا ذرا ناخ نے اس گردی مال کا کنوں بنایا ہے عائشہ صدیقہ امی طیبہ طاہرہ ام المومنین سیدہ عاتقہ عتیقہ سیدہ طیبہ طاہرہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا تو جڑا بندہ بہشت دی مالکہ نوں مننے گا او دے حسن و حسین سردار ہون گے جڑا بہشت دی مالکہ نوں نہیں مننے گا نا او دے حسن و حسین سردار نہیں ہون گے او دے سردار ہون گے جڑا عائشہ صدیقہ نوں اپنی ماں مننے گا عظمت امی عائشہ عظمت تو بھائی میرے ویر میں عرض کر رہا ماں بہنا بیٹی مگر جڑا بندہ عائشہ صدیقہ نوں ماں مننے گا او دے حسن و حسین سردار ہون گے جڑا عائشہ صدیقہ نوں بہشت دی مالکہ نہیں مننے گا او بہشت اندر نہیں جائے گا بہشت دی ٹھڈی ہوا نہیں چکے گا او تے بہشت دی ٹھڈی ہوا آرام ہے جڑا عائشہ صدیقہ نوں بہشت دی مالکہ نہیں مننے گا عائشہ صدیقہ بہشت دی مالکہ حسن و حسین بخشتی جوانہ دے سردار ہوں گے انشاءاللہ عظمت تھوڑی دیر بیان کرنے کے بعد ذرا محبت پیار نال سنو کہ قاتلان حسین کون قاتلان حسین کے بعد تھوڑا جتنا حصہ شہادت دا اور دعا کریں گے رات کا بہت سارا وقت جا رہا ہے ذرا توجہ نال بات سنو اللہ اکبر اللہ اکبر چھوٹڑو ذاکر تے یہ بیان کرنے کی زحمت ہی نہیں کرتا کہ کسی نے دسے کہ اصل قاتل کون تے وڈیرا ذاکر خود یاد ہے کہ انہاں قرآن دیا کاریاں حسین نو ماریا جی تے بھنگ پین والے نے حسین نو نہ بچایا ایویں نا بھائی اللہ اکبر یہ کون کھلو کی آوازیں ہی گندا رہا آواز آئی آواز آئی آواز آئی ہائے بغیرتا تیری جگہ تے میں ہوندا منو رب دی قسم ہے میں ٹوٹے ٹوٹے تے ہو جاندا پر قوم نو کبھی آ کے یہ بکواس نہ کردا کہ آواز آئی مراسی تے کنجر تے ڈون نسل دیا تو آوازیں جڑیاں خیر اسی انہاں محباں دے اسی انہاں پیار والے دے محباں نے انہاں دے کردار نو اپنایا ہے انہاں دی نماز نو اپنایا ہے انہاں دے روزے نو اپنایا ہے انہاں دی اللہ رسول دی اطاعت گزاری نو اپنایا ہے اسی ببانگے دخل آکھدے ہاں کہ اسی وہ لوگ ہاں جڑے حسین دے طریقے دیتے ہاں حسین قرآن پڑھدا ہے ساڈے بچے قرآن پڑھتے ہیں حسین نے قرآن پڑھن دا ول حضرت عثمان کو سکھیا ہے نماز پڑھنے دا ول اپنے بہنوئی حضرت عمر ابن الخطاب کو سنے دیکھا ہے حضرت عمر نے سجدے کے اندر بھی نماز نہیں قضا کی تھی میرے حسین نے بھی سجدے کے اندر نماز قضا نہیں کی تھی سارے بچے نمازی بچے سارے بچے غازی بچے سارے بچے مدے دے روادار نہیں سارے بچے تقیے دے روادار نہیں بول ذرا میرا حسین گج کے کہہ ذرا میرا حسین پھر زور نال کہہ میرا حسین زور نال بول ذرا میرا حسین
اور کوئی کم نہیں، پرچیاں ہی لکھو ماشاءاللہ، پرچی تو میں پڑھ جاؤں. یہ آدھا بھائی ماں شیما دی لوری سنا، منو ایمان نال دسو بھائی ماں شیما دی لوری کا تعلق کس موضوع نال ہے؟ مگر وہ خون محبت پیار والا بچہ سوچتا ہی رہا ہے کہ میں ضرور سننی ہے. اچھا بھائی کوئی گل نہیں ہے، تیرا بھی پتر نوکر تھا، ذرا ایک گل میری سمجھ لو، میں آخر تو سنا دیا ہوں. اللہ اکبر. ہاں بھائی، قاتلان حسین کون؟ بولو قاتلان حسین. موضوع ہے قاتلان حسین کون. اور میں ثابت کرنا ہے کہ قاتلان حسین کون. سمجھ آئے گی کہ بندے خور لے آئیے تہاڈی جگہ پہ جنہوں نے سمجھا کے کریے. تھی دکھاڑی مولانا بہادر علی کام دہاڑی سے بلایا، ذرا توجہ نال سنو. قاتلان حسین کون؟ قاتلان حسین کون؟ جزاک اللہ. حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ. یہ موضوع میرا تا خراب ہویا ہے جناب کی بے توجہی دی کر کے، بہرحال جڑی کچھ نوکری میری ہے انشاءاللہ میں پوری پھر بھی کروں گا. حضرت حسین کوفی لوگوں نے، کوفے والوں نے 80,000 خط لکھے کہ حسین ساڈے کول تسی آؤ، اسی تہاڈے واسطے دید و دل پر شرح ہو رہے ہاں، اسی تہاڈی نوکری واسطے، بیعت واسطے، اسی تہانوں اپنا انعام مننے واسطے، اسی تہاڈی خلافت نو قبول کرنے واسطے، اسی تہاڈی انتظار دے اندر آ کہ ساڈے کول کوفے دے اندر جس قدر جلدی ہو سکے آؤ. کتنے خط؟ 80,000 کوفیاں نے خط لکھے. کتنے خط لکھے؟ ایک تسی سن لیا کہ شیعہ کے نزدیک صحابہ سارے معاذ اللہ ایمان تو ہٹ گئے، صرف 3 بندے باقی بچے، سلمان تے ابو ذر تے مقداد. خط کتنے لوگوں نے لکھے؟ انہاں لوگوں کے اندر بھی مقداد کا نام نہیں، سلمان کا نام نہیں، ابو ذر کا نام نہیں، رضی اللہ رضوان اللہ علیہم اجمعین. جن 80,000 بندیاں نے خط لکھے انہاں وچوں کوئی صحابی نام والا نہیں، کوئی تابی تبا تابی نہیں، بلکہ وہ لوگ شیعہ نے علی، شیعہ نے حسن، شیعہ نے حسین کہلانے والے لوگ سن، جن لوگوں نے حضرت حسین نو خط لکھے. سمجھ آ رہی ہے؟ کوئی دشمن نو محبت برا خط لکھ کر کے اپنے کول آنے دی دعوت دے سکدا نہیں. کوئی دشمن نو خط لکھ سکدا، محبت نال اپنے کول بلا سکدا، وہ کوئی بلائے گا چاہے وہ دلوں منافق کیوں نہ ہوئے، وچوں ہور کیوں نہ ہوئے. جناب اپنی محبت نال دوسرے نو قائل کر گیا ہوئے گا کہ میں تیرا منن والا تھا، میں تیرا اعتماد والا تھا، میں تیرے تے ایمان رکھنا تھا، میں تیرے تے یقین رکھنا تھا کہ جو ہی میرا خط تینوں پہنچے تو میرے کو لا. حضرت حسین رضی اللہ تعالی نے ان خطوط دا پلندہ مسجد نبی اندر آ کر کے ڈھیر کیتا، اور مسجد نبی اندر صحابہ نماز پڑھن والے، تابعین تبع تابعین دی جماعت حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ دے خطاں دے حوالے نال ان سارے صحابہ نے کہا بیٹھ جاؤ میرے مشورے دے اندر تسی سارے شریک ہو. اور عبادلہ ثلاثہ جو اس وقت امت دے ستون کہلاندے ہیں، حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت عبداللہ بن حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عبداللہ بن عباس اور حضرت عبداللہ بن زبیر. یہ 3 بندے اس وقت اساطین امت ہیں. بولو کیا لوگ ہیں؟ اساطین امت. پھر بولو کیا لوگ ہیں؟ امت کے ستون. کون لوگ؟ عبادلہ ثلاثہ. میں جس وقت اصطلاح بولاں گا عبادلہ ثلاثہ، میری اس سے کول مراد عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن زبیر، عبداللہ بن عباس ہون گے. ایک ہی ہوئے گا عبادلہ ثلاثہ. اور پوری امت صحابہ، صحابیات، تابعی، تبع تابعین، یہ سب کے سب لوگ موجود ہیں. حضرت حسین نے فرمایا کہ اے خطوط کا پلندہ منو شیعہ نے علی، شیعہ نے حسن،
اور 80,000 خط ہے، میں تمہارے نال مشورہ کرتا ہوں کہ میں کوفے چلے جاؤں. تمام صحابہ سبحان اللہ، اللہ ان پاک بندیاں تے رحم فرما، اللہ ان پاک بندیاں دے درجات بلند فرما، اللہ کروٹ کروٹ ان صحابہ کرام جنت الفردوس عطا فرما. تمام صحابہ تابعین تابعین کھڑے ہو گئے. حسین ان لوگوں نے تیرے بابے علی نال وفا نہیں کی تھی، ان لوگوں نے تیرے بابے حسن نال تیرے بھائی حسن نال وفا نہیں کی تھی، تیرے نال بھی حسین اے لوگ وفا نہیں کرن گے، اسی تھانوں کدی طور پہ نہیں جان دیاں گے. بولو یہ محبت ہے کہ عداوت ہے؟ صحابہ حسین نال پیار کر دینے کہ نفرت کر دینے؟ حضرت حسین نال اظہار محبت ہے کہ اظہار نفرت ہے؟ حضرت حسین نال صحابہ پیار کرتے ہیں. کہ جن لوگوں کو مشورہ پوچھا جاوے، میں اپنے صدر محترم کو مشورہ پوچھا، میں اپنے مولانا شیخ الحدیث صاحب کو مشورہ پوچھا، میں اپنے بھائی صاحب کو مشورہ پوچھا، منو ایمان نال دسو یہ میرے دوست ہوئے کہ میرے دشمن ہوئے؟ حضرت حسین جن لوگوں کو مشورہ پوچھ رہے ہیں، منو دسو کہ 80,000 خطوط لکھنے والے کو میں کیوں نہ چلے جاواں یا انہوں نے کی جواب دیواں؟ مینو اپنے مشورے نال آگاہ کرو. عبادلہ ثلاثہ کھڑے ہوئے، عبادلہ ثلاثہ کھڑے ہوئے اور کہا حسین انہاں تیرے بابے علی نو ذبح کرایا کوفے دی مسجد کے اندر، انہاں تیرے بھائی حسن نال وفا نہ کیتی، تیرے نال بھی پیاریا وفا نہیں کریں گے. اور دھوکے دے اندر اسی ادو ضرور مارے گئے، ان منافق بے ایمانہ شیعہ کتیا کمینیاں نے ضرور دھوکا کیتا، مگر ہن اسی دھوکے دے اندر نہیں آواں گے، اسی کسی صورت بھی تہانوں نہیں جان دیں گے. میرے حسین، میرا حسین، میرا حسین، میرا حسین فرماندے نے کہ اچھا پھر اس کے متعلق کیا مشورہ ہوئے گا؟ کہا کہ تہاڈے بھائی جناب مسلم نے عقیل نو بھیجا جائے، خط دے کر کے حالات کا جائزہ لین، نظر عمیق نال گہری نظر نال مطالعہ کر کے دیکھیں. اس کے بعد اسی لوگ پھر ایسے جگہ دوتے مسجد نبی دے اندر ایسے طرح غور کریں گے، غور کرنے کے بعد پھر بھی تمہیں اکیلے نہیں جان دیں گے، تہاڈے نال ایک جماعت جائے گی، تہاڈے نال سپاہ جائے گی، تہاڈے نال فوج جائے گی، اسی تہانوں کلیاں پھر بھی نہیں جان دیں گے. وہ سمجھ آ رہی ہے بھائی؟ معلوم ہوا اج تک تصویر کا رنگ جڑا ذاکر نے تہاڈے سامنے پیش کیتا یا چھوٹو ذاکر نے پیش کیتا، ایک رنگ پیش کرنے کی ہمت ہی نہیں اس بے ایمان نے کی تھی کہ اصل قاتلان حسین کون؟ ذرا میرے کو سنو کہ قاتلان حسین کون؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر. اور میڈیا اور پروپیگنڈا یہ ہے کہ دشمن دوست اور دوست دشمن بنا دینا ہے. ایک کوئی نقطے کا فرق کتنے لے کر کے چلے جاتا ہے. اج تک وہ قادیانی کتے بےمان لندن کے اندر جا کر کے برطانیہ کی حکومت کو اپنے آپ مظلوم بنوا چکے ہیں اور ایک بہت بڑا قطع حاصل کر کے اتنے اسلام آباد بنا چکے ہیں کہ ایسی مظلوم لوگ سانو خالیہ نے پاکستان رہ نہیں دیں گے، لہذا سانو اتنے پناہ گزینی کا سرٹیفکیٹ بھی دیتا جائے اور رہنے واسطے اجازت بھی دیتی جائے. میں تو خانو پوچھنا کیا قادیانی واقعی مظلوم ہے یا حکومت پاکستان کے باغی ہے؟ بولو کیا مسلمان ہے؟ مگر اس کے باوجود انہوں نے مسلمان بھی اور مظلوم بھی ملکہ برطانیہ تو رجسٹر کرا لیا ہے. ایک وہ حال ان شیعت کا ہے کہ یہ ہی آخر ہے، انہوں کا ڈی سی بھی یہ بولے گا، ایس پی بھی یہ بولے گا، انہیں وزیر اعظم بھی یہ بولے گی، بی جمالہ بھی یہ بولے گی کہ جی یہ واقعی مظلومہ کا طبقہ ہے. غور کرو کہ اصل قاتلان حسین کون؟ اللہ اکبر. حضرت حسین کتنے ہو گئے بس جی ہاں، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے جناب مسلم نے عقیل نو بھیجا. بس دو تین باتیں کر دیں بھائی، تھک گئے ہو گے. جناب مسلم نے عقیل پہنچے، کتنے پہنچے؟ کوفے دے اندر. بولو کتنے پہنچے؟ جمعے والا دن ہے اور کوفے دی مسجد علی، مسجد علی، علی علی نے کیتا کرو علی، مسجد علی کھجا کھچ بری ہوئی ہے مسلمانوں نال. اور مسلمان وہ ہوئی جڑے پکے کافر، اتو ہور وچوں ہور، اتو بےمان وچوں، اتو ایمان وچوں پکے بےمان، پکی نسل کالی نسل دے پکے کافر. حضرت حسین فرماندے نے لو بھائی
یہ 80,000 خطوط دا پلندہ لکھن والے بندے فلاں 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 حضرت مسلم فرماندے نے حضرت حسین دا خط ہے، کیا تسی موجود ہو؟ حضرت جی بالکل امام پاک اسی موجود ہاں. بولتے ہیں نا بھنگ دے نشے اندر، ترنگ دے نشے اندر، جی بالکل موجود تھا. حضرت فرماندے نے پھر منو امام حضرت حسین نے بھیجا ہے، یہ مناسب جواب دو، کیا حضرت حسین دا آنا ان حالات کے اندر مناسب ہے؟ اجی بالکل مناسب ہے. اسی تے جناب راہ دیکھ دیا سویر شام انتظار کر دیکھا کہ جتنی جلد ہو سکے حضرت حسین آ جانا چاہیے. خط بھی لکھیا اور نال ان سرداراں نے شیعہ نے علی شیعہ نے کوفہ وچوں حضرت حسین کو کچھ پہنچ بھی گئے. ادھروں مغرب کی نماز کے بعد اعلان ہو رہا ہے کہ پرسوں دوپہر ویلے، اج کے جمعے کا دن ہوئے تو پرسوں کی دن ہوئے گا؟ اتوار. پرسوں دوپہر ویلے حضرت حسین بمائے اپنے ساتھیاں دے کربلا کوفہ اور مکے نو ملان والے رستے پہ تشریف لے رہے ہیں. سارے دے سارے استقبال واسطے آئے. پرسوں اتوار والے 12 بجے دن تو پہل یہ سارے کوفے دے لوگ واہ حسین یا حسین یا حسین واہ حسین یہ کر دے کھو جناب. سارے دے سارے کوفے تے مکے نو ملان والے رستے تے جا کر کے کھڑے ہو گئے اور واہ 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 شروع ہے کہ جناب نعرے بج رہے ہیں. اتنے تک 7 بندے نمودار ہوئے. کتنے بندے؟ 7 کھولتے 7 بندے منہ انہیں لپیٹے ہوئے، تلوار نیام اندر اور تیزی نال کھولو دوڑاں دے ہوئے اس مجمع نو چیرتے ہوئے مسجد علی دے سامنے جا کر کے اپنے اٹھ بٹھائے اور اترتے ہوئے جلدی نال آ کر کے ایک بندہ انہاں وچ منبر پہ چڑھ جاتا ہے اور 3 آدمی ادھر کھڑے ہو گئے اور 3 آدمی ادھر کھڑے ہو جاندے نے. اتنے تک یہ شیعہ کون لوگ؟ شیعہ بولو کون لوگ؟ شیعہ نے حسین، شیعہ نے حسن، شیعہ نے علی، جبنا علی مرحبا، جبنا فاطمہ مرحبا، یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین مرحبا. یہ کر دیکھو سارے مسجد. یہ 7واں آدمی منبر پہ، 3 آدمی اس طرف اور 3 آدمی اس طرف. انہیں اشارہ کیتا، انہوں نے منہ کھولے، تلوار نیام تو باخر کدیاں. اور یہ مجمع کے اندر کتنے لوگ؟ 1,00,000 سوا لاکھ کا مجمع ہے اس وقت. ابن زیاد منبر پہ کھڑے ہو کر کے آخدا ہے کوفے والو اگر تسی پہچاننے دے اندر غلطی نہیں کی تھی تو میرا نام ابن زیاد ہے، میرا نام حسین ابن علی نہیں ہے. تہاڈے وچوں جو بھی بندہ حسین ابن علی دا حامی ہے وہ ذرا ہاتھ بلند کر کے کہے کہ میں حسین ابن علی دا حامی ہاں. جناب کو پھر پوچھنا ہے کتنے لوگ سن؟ جی 1,00,000 سوا لاکھ کا مجمع. یہ کتنے سن آن والے بندے؟ 7. ایک منبر اتنے 3 ادھروں اور 3 ادھروں. آخر تھوڑے حسین کا حامی ذرا ہاتھ کھڑا کرے. اس 1,00,000 سوا لاکھ ملنگاں دے ٹولے وچوں ایک بندے نے بھی ہاتھ کھڑا نہیں کیتا. ایک بندے نے بھی ہاتھ کھڑا نہیں کیتا. ایک بندے نے بھی ہاتھ کھڑا. قاتلان حسین کون؟ زور بولو قاتلان حسین کون؟ حضرت مسلم منہ ملے دیکھتے رکھے. ابن زیاد زہریلی مسکرا کر کے آدھا ہے مسلم ان لوگوں کا پتہ لے کہ جنہاں لوگوں تینوں خط لکھے تیرے ویر حسین نو خط لکھے انہوں پوچھ کہ حسین دا مسلم دا حامی کون ہے تے کوئی بندہ ہاتھ کھڑا کرے. حضرت مسلم فرما دے رہے ہو کدھر مر گئے جے ہاتھ کھڑا کرو. انہوں نے نیلیاں پائیاں ہوئیاں کوئی بندہ سر اٹھان واسطے تیار نہیں. یہ آخر ہے کہ اذان کہو میرے مسلم نے میرے حسین دے سفیر مسلم نے مگر حسین دا سفیر بھی شان والا میرے محمد دا سفیر عثمان بھی شان والا. جڑا اس سفیر دا انکار کرے وہ بھی بے ایمان ہے، جڑا اس سفیر دا انکار کرے وہ بھی بے ایمان ہے. حضرت حسین دا سفیر حضرت مسلم آزان آخر نے آزان میرے کو
نماز میرے کول، حج میرے کول. اقول قولی ھذا والحمد للہ رب العالمین. بس بھائی بات ادھوری ہی رہی. اللہ کو دعا ہے اللہ اپنی رحمت نال فضل نال قبول فرمان. علیہ السلام اللہ صاحب سارے بھائی بیمار ہیں، بارش واسطے بھی رحمت کی دعا کرو. اور صدیق انصاری صاحب کی بیٹی موت ہو گئی ہے، منیر بخش سے بیٹھ جاؤ تو دعا کرو دعا واسطے. بھائی اے میرا پتر آخر سی لوری دے 2 شعر، لوری ماں شیما دی 2 شعر اندے بھائی فرمایا لوری جھولا جھولا کے یا ربی اب قیامہ محمد فرما کے جھولا جھلنگی نالے منگدی دعا اللہ اے دیکھ نام لکھ دے میری آساں مانے جوانی لمبی عمر پاک یا ربی 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 اب قیامہ محمد فرماک. الحمدللہ رب العالمین. اللہ کو رحمت دی بارش منگو، اللہ کو دعا کرو یا اللہ رحمت دی بارش عطا فرما. اللہم اسقنا غیثا مغیثا مرئیا مرئیا نافعا دافعا بغیر الزار. اللہم اسق علینا مان طہورا، اللہم انزل علینا مان طیبا، اللہم انزل علینا مان مبارکا، اللہم انزل علینا مان باردا. یا اللہ اپنی رحمت نال ساری دعاواں قبول فرما. یا اللہ ساری خاطری قبول فرما. یا اللہ ساری رات تیرے معصوم معصوم بندیاں نے تیری راہ لا چلی. یا اللہ اپنی رحمت نال قبول فرما. یا اللہ تمام بیماراں نوں شفا عطا فرما. یا اللہ فوت ہونے والوں دے اللہ درجے بلند فرما. یا اللہ جتنیاں دعاواں دی درخواستاں کیتیاں گئیاں، بھائی مشفق صاحب کی بیٹی فوت ہوئی، اسی طرح بھائی سلام اللہ صاحب بیمار ہیں، اسی طرح اور دوست جو بیمار ہیں، اللہ تمام ویران شفا عطا فرما. یا اللہ جو فوت ہو گئے اللہ انہیں درجے بلند فرما. یا اللہ جو انہوں کروٹ کروٹ جنت الفردوس عطا فرما. یا اللہ اس مسجد رحمت دنیا تک آباد فرما. یا اللہ مولانا بہادر علی سمیت میرے ویران انجمن دے ساتھیاں، یا اللہ تینوں دنیا دیا بھلائیاں برکتاں نصیب فرما. یا اللہ سارے خط خالی رحمتاں نال بھرپور فرما. ساڈیاں دعاواں اپنی رحمت نال منظور و مقبول فرما. یا اللہ ترس گئے تیرے بندے رحمت دی بارش تو. یا اللہ خشک سالی دا سما ہے، پورا سیزن ہی خشک سالی دے اندر جا رہا ہے. اللہ اپنی رحمت نال رحمت دی مٹی بارش عطا فرما. ساڈیاں دعاواں اللہ رحمت نال قبول فرما. یا اللہ راضی خوفنی رضا رحمت عطا فرما. یا اللہ کمزوریاں کوتاہیاں معاف فرما. اس محبت بھرے اجلاس میں اللہ منظور و مقبول فرما. حضرت حسین دی عظمت میں یا اللہ سمجھنے دی عمل دی توفیق عطا فرما. یا اللہ سی حسین دے منن والے، یا اللہ منن والے حسین دے طریقے دے عمل دی توفیق عطا فرما. قیامت والے دن حضرت حسین دے قدمہ چٹھنے دی سعادت عطا فرما. یا اللہ نے میری ساری بیٹیاں بہناں بیٹیاں جو بھی تشریف لے آئیاں، اللہ سیدہ عائشہ صدیقہ دے قدمہ چو، سیدہ فاطمہ الزہرا دے قدمہ چو، یا اللہ میری سعادت عطا فرما. یا اللہ میرے ملک تے عورت دی حکومت وبال کا شکل اختیار کر گئی ہے. یا اللہ اس وبال کو سلم نجات عطا فرما. یا اللہ عورت کی حکومت مسلمانہ حکومت وبال کا شکل اختیار کر گئی ہے. یا اللہ اپنی رحمت نال اس عورت کی حکمرانی تو سان نجات عطا فرما. یا اللہ مہنگائی کے ہتھوں تیرے بندے پریشان ہے، اللہ مہنگائی کا سلسلہ اپنی رحمت نال دور فرما. یا اللہ تیرے بندے جائز کاروبار منگنے تیرے دروازے تے آئے، حلال کا رزق منگن تیرے بوتے تے آئے، حلال کا رزق منگن یا اللہ تیرے کو آئے. اپنی رحمت نال اللہ حلال کا رزق عطا فرما. یا اللہ غریباں کی غربت دور فرما، مسکیناں کی مسکنت دور فرما، پریشاناں کی پریشانی رفع فرما، درجات کی بلندیاں عطا فرما، ہر حال اللہ پریشانیاں رفع فرما. یا اللہ راضی ہو اپنی رضا رحمت عطا فرما. یا اللہ ساری دعاواں اپنے فضلہ نال اللہ قبول فرما. یا اللہ ساری دعاواں اپنی رحمت نال قبول فرما. یا اللہ جن ویراں نے
دیر تک تیری محبت بڑے پیغام سنے، سنیا تیرے پیارے نبی کا فرمان سنیا، اللہ سے میری محبت پیار میں قبول فرما یا اللہ، میرے بھائی جماعت رسول اللہ صحت عطا فرما یا اللہ، جیدہ محمود کو اللہ صحت عطا فرما یا اللہ، انہیں سارے بھائیوں نے برکتہ رحمت عطا فرما، مسجد کی آبادی اندر جو ویر دلچسپی لیندے اللہ انہوں دی محبت کو قبول فرما یا اللہ، یہ آبادی واسطے جو خرچ کر دیں اللہ انہیں خرچ کرنے کو قبول فرما یا اللہ، مرکزی جمعیت اہل حدیث دی خیر یا اللہ، یوتھ فورس کے جوانوں دی خیر یا اللہ، میری قیادت علامہ صاحب میر دی خیر یا اللہ، یا اللہ یوتھ فورس کے جوانوں دی خیر یا اللہ، یا اللہ میرے اتصال صحت و تندرستی عطا فرما یا اللہ، میرے احلامہ دے اس طرح میرے بھی دنیا کا روشنیاں بکھیرنے کی ساتھ عطا فرما صلی اللہ